اس کے دروازے کے باہر آہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ جو بے خبر نیند سو رہی تھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ گھنگریالے بال شانوں پر بکھر گئے۔ حویلی کی راہداریوں میں کسی کے چلنے کی آوازیں وہ اندر اپنے کمرے میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشنی کیسے ختم ہو گئی؟ حویلی میں تو کبھی بجلی بند نہیں ہوا کرتی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے سانس اس کے سینے میں رکنے لگی۔ اس نے بے ساختہ ساتھ پڑی ہوئی بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ 2 ماہ کی اس ننھی سی جان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے اوپر کون سی قیامت گزر رہی ہے۔ دروازے پر کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر سے کوئی دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حواس گم ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے بچی کو اپنے سینے سے لپیٹا۔ چادر کا اسے کوئی ہوش نہ تھا، نہ ہی جوتا پہننے کا۔ وہ الٹے قدموں کمرے کی پچھلی سمت کھلنے والے چھوٹے دروازے سے باہر نکل آئی۔ یہ خفیہ دروازہ تھا جو اس کے شوہر مراد علی نے شاید آج ہی کے کسی دن کے لیے بنوایا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ پتلی سی راہداری سی دیواروں سے ٹکراتے ہوئے وہ مسلسل اس کوشش میں تھی کہ بچی نہ جاگ جائے۔ راہداری کے آخری سرے پر اچانک ہی وہ کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ بے اختیار امڑنے والی چیخ کا اس نے بڑی مشکل سے گلا گھونٹا تھا۔ یہ میں ہوں بی بی جی، صابرہ، وہ لوگ آپ پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آنے والی تھی۔ صابرہ کی آواز کانپ گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے تاریک راہداری کو دیکھا۔ آہٹیں اس کے نزدیک آنے لگی تھی۔ دل پر پتھر رکھتے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ننھی سی بچی کو ملازمہ کے ہاتھ دے دیا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، اس حویلی سے جتنا دور لے جا سکتی ہو۔ یہ سارے زیورات بھی لے لو۔ اگر میں زندہ بچی تو تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ بس کسی کو اس کے بارے میں پتہ مت چلنے دینا۔ جلدی کرو، کانوں گلے اور ہاتھوں سے سونے کے موٹے موٹے زیورات اتارتے اس نے ملازمہ کی جھولی میں ڈھیر کر دیے تھے۔ بچی وہ پہلے ہی اسے پکڑا چکی تھی۔ پیچھے سے آنے والے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر ملازمہ کو دھکا دیا۔ جلدی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ بچی رو پڑے۔ ملازمہ نے اسے اپنی چادر میں چھپایا اور تیزی سے پتلی راہداری سے باہر نکل گئی۔ تنگ راہداری میں وہ تنہا کھڑی رہ گئی۔ پیچھے سے آنے والے شور اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ منظر تاریک ہو گیا۔ 16 سال بعد۔ اٹھ جاؤ حریم، تمہارے کالج کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ رات کو جلدی سو جایا کرو، لیکن تم میری بات سنتی ہی نہیں، خفگی سے کہتی ہوئی دادو نے کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے۔ وہ جو بے خبری سے سو رہی تھی ایک دم آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا دادو، بس 5 منٹ اور سونے دیں، اس نے نروٹے پن سے کہا اور شانوں پر بکھرے ہوئے لمبے سیاہ بال سمیٹنے لگی۔ نہیں میری جان، وقت تو دیکھو، پھر کالج وین نکل جائے گی تو پریشان ہوگی۔ چلو جلدی سے اٹھو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ دادو کی بات پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ کالج کا ڈریس دادو نے استری کر کے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ خود بوڑھی ہو گئی تھی اور حریم 16 برس کی جوان لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی۔ آج مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی دادو۔ باہر نکلتے ہوئے حریم نے دادو کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولی، کیوں؟ دیر کیوں ہو جائے گی؟ دادو ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ ارے آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ آج کالج میں ایک پریکٹیکل ہے، تھوڑا دیر سے ہوگا، بس آدھا گھنٹہ زیادہ لگے گا، کہیں بھاگ کر نہیں جا رہی میں۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا تھا۔ دادو نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ چل بھاگ جا، دیر ہو رہی ہے، فین والا ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔
حریم لپک کر وین میں جا بیٹھی۔ اس کی ساری دوستوں نے نہیں اس سے ہیلو ہائی کی تھی۔ کالج میں پورا دن شدید تھکا دینے والا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہونے والے فنکشن کی پریکٹس چل رہی تھی۔ اس سارے مجمع کے سامنے 3 منٹ میں ایک پینٹنگ بنانی تھی۔ آرٹ کا شوق تو اسے بچپن ہی سے تھا، لیکن اب تو شوق سر پر سوار ہو گیا تھا۔ 3 بجے کے قریب وہ وین میں بیٹھی تو تھکن سے چور تھی۔ بھوری لٹیں پونی میں سے نکل کر چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ سفید لباس میں وہ معصوم سی کوئی پری لگ رہی تھی۔ شکر ہے بس گھر جاتے ہی کھانا کھا کر سو جاؤں گی، اس نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ لیکن شاید قسمت کو اس کا ارادہ پسند نہ آیا۔ آدھے راستے میں ہی کالج کی وین خراب ہو گئی۔ او ہو چاچا، کتنی دفعہ کہا ہے اس کھچاڑا وین کا انجن تبدیل کروا لیں، آپ کیوں نہیں کرواتے؟ حریم نے روحاں ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ساری لڑکیاں شور مچانے لگی تھیں، مگر چاچا ڈھیٹ بنا نیچے اتر کر وین ٹھیک کرنے لگا تھا۔ ایسا پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا تھا۔ حریم جانتی تھی وین اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہونے والی۔ ساری لڑکیاں ادھر ادھر سے رکشے پکڑ کر گھروں کو روانہ ہو گئی تھی۔ حریم کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تو رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا رکشے میں جانے سے بہتر ہے کہ پیدل ہی چلا جائے، اور پھر کوئی رکشہ نظر بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیدل ہی گھر کی جانب چلتی۔ گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا جب اچانک حریم بری طرح سے چونکی۔ سفید رنگ کے گیٹ کے سامنے گاڑیوں کی قطاریں سی لگی تھی۔ دور سے بھی حریم نے دیکھ لیا تھا، وہ 4 بڑی بڑی گاڑیاں تھیں۔ ہمارے گھر میں کون اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آیا ہے؟ حریم نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر خطرے کی گھنٹی سی بجی تھی۔ دادو بھی گھر پر اکیلی ہیں۔ حریم کے قدم تیزی سے گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن تبھی اس کے قدم جیسے زمین میں جم سے گئے۔ اٹھا ہاتھ وہیں ہوا میں ساکت رہ گیا۔ اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی، بھاری مضبوط آواز۔ کہاں ہے وہ؟ آج آخری مرتبہ پوچھنے آیا ہوں۔ اب کی بار میں اپنے طریقے سے پتہ لگا لوں گا۔ میری چیز کو آپ زیادہ دیر تک مجھ سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی، وہ کہہ رہا تھا، اور جواب میں حریم کو اپنی دادو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمزور سی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ مگر دادو کی بات وہاں سن کون رہا تھا؟ قدموں کی دھمک گیٹ کے پاس سے آنے لگی۔ نہ جانے کیوں کس احساس کے تحت حریم جلدی سے پیچھے ہٹی اور ساتھ والوں کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے گیٹ بند کر دیا۔ دروازے کی جھری سے باہر جھانکتے اسے نظر آیا تھا اونچے لمبے قد والے کئی افراد ایک ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ ان میں سے کئیوں کے پاس تو اسلحہ تھا، جو صاف دکھ رہا تھا کہ وہ باڈی گارڈز ہیں۔ کوئی اور بھی ان کے ساتھ باہر نکلا تھا، مگر اس کی پشت حریم کی جانب تھی۔ اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ حریم کے قدم لرزنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کون تھے اور کس چیز کی بات کر رہے تھے۔ دروازہ کھول کر حریم باہر آئی اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی دادو تخت پر بیٹھی تھی۔ حریم لپک کر ان کے پاس گئی۔ کیا بات ہے دادو، آپ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر حریم کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ نہیں، میں پریشان نہیں، بس تمہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی، اسی لیے تمہاری طرف سے فکر مند تھی۔ انہوں نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ حریم انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ آخر وہ اس سے کیا چھپا رہی تھی؟ مگر کچھ پوچھنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے بیگ رکھے اندر بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح پھر اسے دیر ہو گئی تھی، مگر دادو کے پکارنے پر وہ بالکل فریش جاگی تھی۔ سب لڑکیوں نے اسے مقابلے کی تیاری کے بارے میں وین میں پوچھا، مگر اس نے سب کو ہوں ہاں میں جواب دیا۔ کالج میں اس کی بس ایک ہی سہیلی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ کالج کے گیٹ پر جیسے ہی وہ اتری، سامنے ہی صباحت کھڑی تھی، اس کی اکلوتی سہیلی۔ جلدی آؤ، کلاس شروع ہو گئی ہے۔ اس کا بازو پکڑے گھسیٹتی ہوئی اسے کلاس میں لے گئی۔ کیمسٹری کا پیریڈ چل رہا تھا جب اچانک ملازمہ نے آ کر
اس کا نام پکارا۔ مس حریم علی، آپ کو پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ حریم چونک کر اٹھ گئی۔ سفید رنگ کے کالج کے لباس میں بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت اور حیرانی پھیلی ہوئی تھی۔ دستک دے کر وہ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پرنسپل بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی، مگر ان کے سامنے والی دونوں کرسیوں میں سے ایک پر کوئی شخص بیٹھا تھا۔ اس کی کمر حریم کی جانب تھی۔ یس میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ حریم نے شائستگی سے کہا۔ جی مس حریم، آئیے یہاں بیٹھ جائیے۔ ہمارے کالج کے ایک بہت بڑے ڈونر ہیں، سبحان علی پاشا صاحب، وہ آپ سے ملنے آئے ہیں کیونکہ کالج کے بیسٹ اسٹوڈنٹس میں آپ کا نام پچھلے کئی مہینوں سے ٹاپ پر جا رہا ہے۔ میڈم نے کہا تو حریم چونک سی گئی۔ ایسا کب ہوا تھا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کالج کے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں سے ہے۔ ذہین تو ہاں وہ تھی۔ اس نے حیرانی سے تھوڑا آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھے اس شخص کو دیکھا اور حریم کے قدم جیسے زمین میں جم کر رہ گئے۔ وہ جو بھی تھا، اس کی پرسنالٹی بے حد شاندار تھی، لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ حریم جھجک سی گئی۔ میڈم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں ذرا راؤنڈ لگا کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ حریم انکمفرٹیبل سی محسوس کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی نظر مسلسل اس پر جمی ہوئی تھی۔ کیسی ہو حریم؟ بھاری آواز میں اس نے پوچھا تو حریم نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا جواب دیتی، لیکن اگلے ہی پل وہ چونکی۔ سامنے بیٹھے سبحان پاشا نے اچانک سے اس کا بازو جکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تمہاری دادی خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے۔ 7 پردوں میں اس نے تمہیں چھپا کر رکھا، لیکن آخر کار میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ میں اپنی چیز کو اتنی آسانی سے کہیں جانے نہیں دیتا۔ سبحان کی آواز گونجی تو حریم جیسے سن سی ہو گئی۔ ایک تو وہ اجنبی اور اوپر سے اس نے اتنی عجیب بات کی تھی، اور دوسرا اس کا انداز حریم کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا۔ گھبراہٹ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا بازو۔ تکلیف سے اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا، مگر سبحان کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ چھوڑو تو نہیں سکتا۔ سبحان پاشا نے اپنی جاگیر کبھی کسی کے لیے نہیں چھوڑی۔ ہاں، اگر تمہیں اس طرح سے وصول کرنے پر اعتراض ہے تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ ڈھونڈ تو میں نے تمہیں لیا ہی ہے، اب تمہاری دادی کہاں تک تمہیں مجھ سے چھپائے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے حریم کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ حریم ساکت رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس کے ذہن میں کل دوپہر کو گھر سے نکلنے والی گاڑیوں کی وہ لمبی قطاریں یاد آئیں۔ ان میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بھی اس کماش کے لگ رہے تھے۔ ان کا اسلحہ، ان کا روپ۔ حریم کو بے اختیار جھرجری سے آ گئی۔ کون ہیں آپ اور کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ کانپتے ہونٹوں سے اس نے ایک جملہ ادا کیا تھا۔ سبحان نے بے اختیار ایک ہلکا سا قہقہ لگایا۔ کیوں؟ دادی نے کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں؟ چلو میں خود ہی آ کر سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں جیسے روشنی رک سی گئی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کالج کے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر حریم خوفزدہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے مرچیں سی چپنے لگی۔ بازو پر ابھی تک اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر آفس سے باہر نکل آئی۔ باہر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اپنی کلاس میں جا بیٹھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا پرنسپل نے کچھ کہا؟ ساتھ بیٹھی صباحت نے اس سے پوچھا، مگر حریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جو کچھ وہ شخص کہہ کر گیا تھا عین ممکن تھا کہ وہ اس پر عمل بھی کر ڈالتا، لیکن نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں وہ ان لوگوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کا جواب تو صرف دادی ہی دے سکتی تھی۔ کالج سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ نظر رکھو اس پر، وہ معصوم ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سرسری سے کہا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ اس کے آدمیوں نے حریم کے اٹھنے بیٹھنے، کالج آنے جانے، ہر چیز پر کڑی نگاہ رکھی تھی۔ سبحان پاشا کو ہر چیز کی اطلاع ملتی رہی تھی، مگر وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید کالج میں اس روز دھمکانے کے بعد وہ پاشا اسے بھول گیا ہے۔ ہاں، مگر ایک عجیب سی بات ہوئی تھی۔
اس پورے ہفتے میں وہ جتنی بار بھی گھر گئی تھی اسے دادو پریشان صورت لیے دروازے پر ہی کھڑی ملی تھی، اور حریم کو صحیح سلامت واپس آتے دیکھ کر ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل جاتا تھا۔ تیسرا دن تھا جب وہ گھر واپس جا کر کھانا کھا رہی تھی، جب دادو نے اس سے کہا کہ اپنا سامان پیک کر لو حریم، ہم واپس گاؤں جائیں گے، وہاں میری کچھ پرانی زمینیں ہیں اور گھر بھی ہے، اب ہم وہیں رہیں گے، یہاں شہر میں رہنا مناسب نہیں۔ دادو کی بات پر حریم ہکا بکا رہ گئی۔ یہ گاؤں کہاں سے آ گیا بیچ میں دادو؟ ہم کب گاؤں میں گئے کبھی؟ اور میری پڑھائی؟ وہ رہاسی ہونے لگی۔ ایسی تو کوئی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا دل ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ دادو نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہا، بس ختم ہو گئی تمہاری پڑھائی، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اور گاؤں میں تمہیں لے کر کبھی نہیں گئی، لیکن میں ہمیشہ سے گاؤں میں ہی رہتی آئی ہوں، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ دادو کی بات میں عجیب سی پریشانی تھی۔ حریم نے اچانک پوچھا، کس سے محفوظ رہوں گی؟ مجھے کس سے خطرہ ہے؟ دادو کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، سچ سچ بتائیں مجھے، آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ حریم کے پوچھنے پر دادو ایک دم خاموش سی ہو گئی۔ کچھ نہیں چل رہا، تم بس تیاری کرو۔ حریم نے کھانے کی پلیٹ واپس رکھ دی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو مٹنے لگے تھے۔ کتنے دل سے اس نے مقابلے کی تیاری کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ دادو جتنی اچھی ہیں اتنی ہی سخت بھی ہیں۔ دادو ابھی کمرے کے دروازے پر ہی پہنچی تھی جب اچانک ایک زور سے باہر کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر بیٹھی حریم بھی بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، جوڑے میں بندھے ہوئے بال شانے پر بکھر گئے۔ دادو کے وجود پر اترتی کپ کپی اس نے دیکھ لی تھی۔ دروازہ بند تھا، مگر باہر والوں نے بغیر کسی قباحت کے اسے کھول لیا تھا۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سبحان پاشا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے کئی گارڈز بھی موجود تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ سیاہ شال کو اس نے کاندھے پر ڈالتے ہوئے دادو کو دیکھا۔ اب اسے آپ کہاں چھپائیں گے؟ آج تو میں اس موقع پر آیا ہوں جبکہ وہ گھر میں موجود ہے۔ ساری عمر آپ جگہیں بدلتی رہیں اور حریم کو مجھ سے چھپاتی رہیں، جبکہ آپ جانتی تھی کہ بادشاہ اپنی امانت واپس لینے آئے گا۔ اس کی وہی باروب آواز صحن میں گونجی۔ حریم بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے تمہارے حوالے کروں گی، وہ بہت معصوم ہے، تم ظالموں کے لیے نہیں بنی، چلے جاؤ یہاں سے۔ دادی نے کمزور سی آواز میں مزاحمت کی تھی۔ سبحان پاشا کا بے ساختہ قہقہہ گونجا۔ ہاں، معصوم تو بہت ہے، اور معصومیت ہی تو پسند ہے مجھے، لائیے میری بیوی میرے حوالے کیجیے۔ سبحان پاشا نے اپنا ہاتھ دادو کی طرف بڑھایا۔ حریم نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا، کوئی بم تھا جو اس کی سماعتوں پر گرا تھا۔ دادی بے ساختہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رحم کرو اس کے اوپر سبحان پاشا، کیا اس کی ماں ہی کم نہیں تھی جس کو تم لوگوں نے اپنے ظلم کی بھیٹ چڑھا دیا، جو تم لوگ اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ دادی کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ سبحان پاشا نے سامنے کھڑے ان کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا اور کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ دیوار سے ٹیک لگائے لرز رہی تھی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے سبحان پاشا پر جمی ہوئی تھی جو غصے میں آگے بڑھ رہا تھا، اور آگے بڑھتے ہی اس نے حریم کی کلائی تھامے کہا، چلو میرے ساتھ، لڑکیوں کو اپنے سسرال میں رہنا چاہیے نہ کہ غیروں کے گھر میں۔ ایک سخت نگاہ دادی پر ڈالتے ہوئے وہ حریم کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ دادو، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پلیز انہیں روکیں۔ اس کی آواز آنسوؤں کے سبب کٹ رہی تھی۔ دادی بے ساختہ روتے ہوئے وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ سبحان پاشا نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا۔ روتی بلکتی حریم کو کھینچتے ہوئے اس نے لے جا کر اپنی سیاہ گاڑی میں ڈال دیا۔ خاموش خاموش ہو جاؤ، بالکل بچوں کی طرح رونا بند کرو، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو تم اب، اس نے سخت لہجے میں حریم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر حریم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں دادو کو نہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دوسری جانب کار کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے اس نے صرف یک لفظ ہی جواب دیا، حویلی۔ حریم ساکت رہ گئی، اب نہ جانے یہ کون سی حویلی تھی۔
پورا راستہ وہ سسکیوں سے روتی رہی کہ کیا حقیقت میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ گاڑی شہر سے نکل کر گاؤں کے علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ راستے کچے پکے اور اطراف میں کھیت نظر آنے لگے۔ حریم نے خوفزدہ نگاہوں سے سبحان کو دیکھا جو جبڑے بیچے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حریم رکی تو حریم کے سامنے دیکھا کہ آب و تاب کے ساتھ شاندار حویلی اس کے سامنے جگمگا رہی تھی۔ سبحان گاڑی سے اتر چکا تھا۔ اس نے حریم کو بھی دوسری جانب سے نیچے اتار لیا۔ رات ہو رہی تھی تاکہ تاریکی میں اس کے ساتھ ایک انجان جگہ پر جاتے ہوئے حریم کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سختی سے اس کا بازو دبوچے سبحان پاشا مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لے آیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے حریم کو لے جا کر بیڈ پر پٹخا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ خدا کے لیے نہیں، مجھے واپس جانے تھے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کون ہے آپ؟ بتائیں کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ خوف سے رو پڑی تھی۔ سبحان پاشا نے پلٹ کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور بتاتا ہوں کہ کون ہوں۔ حریم کے آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر دروازے میں کچھ کاغذات کنگالنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ ڈھونڈتا رہا اور پھر جب پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذی فائل تھی، ایک پرانی بوسیدہ سی فائل۔ بوسیدہ ہوا اور تنزیلہ کی نگاہوں سے اس نے حریم کو دیکھتے ہوئے فائل اس کے سامنے بیڈ پر لا کر رکھ دی۔ دیکھ لو کہ میں کون ہوں، زبردستی تمہیں اٹھا کر نہیں لایا، بیوی ہو تم میری۔ حریم نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ پر پڑی فائل اٹھا کر کھولی۔ صفحات دیمک زدہ تھے، وہ سالوں پرانی فائل تھی۔ اندر نظر دوڑاتے ہی حریم جہاں کی تہاں تھی کھڑی رہ گئی۔ فائل کے اندر ایک نکاح نامہ تھا اور اس میں دولہا اور دلہن کے دستخط والی جگہ پر دو ننھے ننھے انگوٹھے لگے ہوئے تھے۔ دلہن والی جگہ کا انگوٹھا بے حد چھوٹا تھا، جیسے کوئی نومولود بچی کا نشان ہو، جبکہ دولہا کے انگوٹھے کی جگہ وہ والا انگوٹھا نسبتاً بڑا تھا۔ وہ سبحان پاشا ہی تھا، اسی کا نام لکھا تھا دولہا کے خانے میں۔ کس نے کیا یہ نکاح اور کب؟ حریم کی کانپتی ہوئی آواز نکل گئی تھی۔ سبحان نے سنجیدگی سے، تمہارے باپ نے، اپنی خوشی سے اسے، میرے باپ نے بھی۔ اس کی آواز پر حریم نے تڑپ کر سر اٹھایا، کیونکہ یاد نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کہاں ہیں۔ وہ سبحان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، دادو بتاتی ہیں کہ میرے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، دادو بتاتی ہیں کہ میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حریم کی آواز پر سبحان تلخی سے مسکرا دی اور تبھی حریم کی نگاہ باپ کے خانے میں لکھے ہوئے نام پر پڑی۔ وہ چونک کر رہ گئی، وہاں مراد علی پاشا نام لکھا تھا، مگر حریم نے تو ہمیشہ دادو کے منہ سے اپنے باپ کا نام جہانگیر علی سنا تھا۔ تمام دستاویزات پر اس کے باپ کا نام جہانگیر ہی تھا۔ یہ کیا معمہ تھا؟ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ سبحان نے فائل اٹھا کر واپس دراز میں رکھی اور 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ یکدم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، مگر یہ سب چیزیں اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے سبحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر حریم کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ اس کے سامنے بے بس تھی، شاید اس کی سسکیوں کو خود سبحان نے بھی محسوس کر لیا تھا، اسی لیے سانس لیتے اس نے آہستگی سے حریم کو خود سے دور کیا۔ سو جاؤ، تم پریشان ہو، تھکی ہوئی بھی ہو، کچھ وقت بعد تمہیں خود ہی سب پتہ چل جائے گا۔ دھیرے سے اسے خود سے الگ کرتے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حریم حیران پریشان سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر وہ اس حویلی میں آ پہنچی تھی۔ اس کی تو حیثیت ہی بدل گئی تھی، مگر سوال ہی سوال تھے جن کا جواب کہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ رات گزر گئی اور اگلا دن بھی وہ یوں ہی پریشان سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ ملازم کھانا دے گیا تھا مگر سبحان دوبارہ نہ آیا۔ رو رو کر وہ اب تھک چکی تھی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور سبحان نے اندر جھانکا۔ جلدی باہر آؤ، تمہیں ایک چیز دکھاؤں گا۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور آواز میں اشتیاق بھی۔ پہلے تو حریم حیران ہوئی مگر پھر فوراً ہی باہر آ گئی۔ سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا
اور جلدی جلدی لے کر اسے ایک طرف چلنے لگا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ سا ہو رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ حریم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، لو دیکھو۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے حویلی کی چھت پر لے آیا۔ سامنے دیکھو۔ حریم نے اس کی انگلی کی جانب دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے سرسبز میدانوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ حریم ششدر رہ گئی۔ شہر میں بھلا ایسا غروب آفتاب اس نے پہلے کب دیکھا تھا؟ کتنا حسین منظر ہے نا؟ سبحان نے پوچھا تو وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں، حسین نہیں، ڈوبتا ہوا سورج انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اس نے روتے روتے بتایا۔ سبحان تو حیران ہوا اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔ اچھا، یہ بھی سائنس میں لکھا ہے؟ حریم روتے روتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کا کہکا بے ساختہ گونجا۔ اب کی بار حریم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ حریم بے ساختہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یہیں کھڑی رہو، اچھا لگ رہا ہے۔ حریم رک گئی۔ آج وہ کتنا مختلف لگ رہا تھا۔ تم اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی ہو تو میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا، تمہیں روز کالج لے جایا کرے گا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حریم چونکی۔ آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ حریم کے سوال پر اس نے حیرت سے حریم کو دیکھا۔ میں کیوں منع کروں گا تمہیں پڑھنے سے؟ میں تمہیں اپنے گھر میں لایا ہوں، تمہیں قیدی تو نہیں بنایا۔ تم جب چاہو اپنی دادوں سے بھی مل سکتی ہو۔ سبحان کی بات پر اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ سچ میں؟ وہ دونوں آپس میں نہ جانے کتنی دیر باتیں کرتے رہے، یہ جانے بغیر کہ دور دو آنکھیں مسلسل اسے گھور رہی ہیں، اور پھر یہ روز ہی ہونے لگا۔ سبحان اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہتا اور اس نے کالج جانا نہیں شروع کیا تھا، مگر وہ سبحان کے ساتھ بے تکلف ہونے لگی تھی۔ اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا، اور سبحان تو جتنی دیر وہ سامنے رہتی اسے دیکھتا رہتا، مگر کوئی اور بھی تھا جس نے حریم کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس روز وہ گہری نیند میں تھی۔ سبحان صبح کا گیا اب تک نہ لوٹا تھا۔ نیند میں ہی حریم کو عجیب طرح کے خواب آ رہے تھے، جیسے کوئی بڑا سا سانپ اس کی جانب بڑھ رہا ہو۔ اچانک ہی اس کے بیڈ کے قریب ایک آہٹ سی ہوئی، ایک زوردار چیخ گونجی۔ حریم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کے لبوں سے بھی ایک چیخ نکل گئی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، مگر اسے اپنے بستر کے پاس کھڑے دو حولے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی تھی آپ چچی جان؟ ایسا ظلم کیوں؟ یہ سبحان کی آواز تھی۔ حریم کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ کمرے میں یکدم روشنی ہو گئی۔ شاید سبحان نے پیچھے ہاتھ مار کر بٹن آن کر دیا تھا۔ سامنے کا منظر اسے دیکھ کر حریم ششدر رہ گئی۔ بیڈ کے سرہانے ایک عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کانچ کی بوتل تھی۔ اس کی وہی کانچ کی بوتل والا ہاتھ اس وقت سبحان نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر موت کی سی ٹھنڈک۔ تم نے اسے یہاں کیسے لے کر آ سکتے ہو سبحان؟ کیا تم جانتے نہیں کہ مجھے اس کی شکل و صورت سے بھی شدید نفرت ہے؟ یہ ہو بہو اس کے جیسی ہے جو ظلم اس نے مجھ پر اٹھایا تھا۔ یہ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے۔ تم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے، میں اس کا چہرہ چلا کر مسخ کر دوں گی، وہ عورت کہہ رہی تھی۔ حریم ساکت رہ گئی اور تبھی اس کی نظر عورت کے ہاتھ میں موجود اس بوتل پر پڑی۔ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ عام بوتل نہیں تھی، وہ تیزاب کی طرح کی بوتل تھی۔ شاید وہ عورت سوتے وقت حریم کے چہرے پر تیزاب ڈالنے آئی تھی۔ حریم بے ساختہ بستر کی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ یہ میری بیوی ہے چچی جان، اور اگر اس کی طرف کسی نے میلی نگاہ سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، چاہے اس کے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ ہو۔ سبحان کی سخت آواز گونجی تھی۔ تیزاب کی بوتل اس نے احتیاط سے چچی کے ہاتھ سے لے لی۔ چچی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ حریم کے چہرے پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس حویلی میں میرا رشتہ رہ ہی کون سا گیا ہے؟ اولاد تو اللہ نے مجھے دی نہیں، ایک شوہر تھا وہ بھی۔ اس عورت نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک نظر پھر اس نے حریم کی جانب دیکھا۔ نفرت ہی نفرت تھی اس کی نگاہ میں۔ سبحان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ سبحان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بیڈ کی نیچے دوسری جانب کھڑی حریم تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سبحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ کھول کر ملازم کو آواز لگائی، اسے احتیاط کے ساتھ ضائع کر دو، خیال رکھنا اس کی ایک بوند بھی کسی پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور یہ چیز حویلی میں آئی کیسے پتہ لگاؤ، اسے کس نے مہیا کیا، میں اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ سبحان کی بات پر ملازم پلٹ گیا۔
سبحان اپنے ہاتھ دھویا کرو تو اسے بھی خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی سمت ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ حریم، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بات پر حریم اچانک سے اس سے لپٹ گئی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ سبحان نے اسے تسلی دی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ مجھے سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ آپ نے کہا تھا دادو کو مجھ سے ملوانے لائیں گے، لیکن انہیں بھی نہیں لائے۔ میں تھک چکی ہوں، مجھے بتائیں کہ میرے والدین کون تھے، میں کون ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تڑپ کر اس سے دور ہوتے ہوئے سوال پوچھے گئی۔ سبحان چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کل صبح میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حریم نے اس کی باہر جاتے ہوئے حشد دیکھی۔ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ تم کبھی نہیں بتاؤ گے سبحان پاشا؟ پوری رات وہ بس جاگتی رہی، ذہن میں رہ رہ کر کبھی دادو کا خیال آتا، کبھی سبحان کا۔ اسے لگتا سبحان کی چچی اس کے چہرے پر تیزاب پھینک رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ کون تھے اور یہ سب کیا چاہ رہے تھے۔ سورج نکلا تو وہ بے تابی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے بس سبحان کا انتظار تھا، جلد وہ آئے اور اسے سب کچھ بتائے۔ 11 بجے کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا تو حریم چونک کر پلٹی۔ سبحان ہی تھا، اس کے چہرے پر آج غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں سچائی بتانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے حریم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے حریم نے تھام لیا۔ اس کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سبحان اسے لے کر حویلی کی راہداریوں سے گزرتا ہوا پچھلے حصے میں آ گیا۔ حریم چونک گئی۔ حویلی کا یہ حصہ غیر آباد سا معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں جھاڑ جھنکار تھا، مگر شان و شوکت دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی وقت میں یہاں شاندار رہائش رہی ہوگی۔ یہ ہماری حویلی کا پرانا حصہ ہے، پہلے سب لوگ یہیں رہتے تھے۔ پھر یہاں کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ اس حویلی کی نحوست ہمیں ڈرانے لگی، اس لیے میں نے حویلی کا سامنے والا حصہ تعمیر کروایا اور پھر ہم سب لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ سبحان کی آواز میں عجیب سا دکھ تھا۔ حریم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں آؤ، یہ تمہارے والدین کا کمرہ تھا۔ اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ حریم سن سی رہ گئی۔ پرانی طرز کا بنا اندر رکھا فرنیچر آج بھی ویسا ہی تھا، مگر بس ایک عجیب بات تھی۔ کمرے کی عقبی طرف میں ایک بالکل چھوٹا سا دروازہ سا تو دیوار کا حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر اس وقت وہ کھلا تھا، پچھلا حصہ تاریک تھا۔ حریم نے سوالیہ نگاہوں سے سبحان کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں ملائکہ بیگم میری چچی جان تھی۔ میرے چچا مراد علی پاشا نے اسے دوسری شادی کرنے کی، محبت کی شادی، اس لیے حویلی میں کسی نے اسے دوسری قبول نہ کیا۔ ویسے بھی اس کی ذات الگ تھی اور چچا جان انہیں شہر سے بھگا کر لائے تھے، لیکن ملائکہ چچی چچا جان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ حویلی کے سب لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ وہ چچی جنہوں نے تم پر تیزاب پھینکنا چاہا وہ مراد چچا کی خاندانی بیوی تھی، مگر صرف وہ اقلاتی دشمن نہیں تھی۔ میرے بابا کو بھی چچا کا اس طرح بھاگ کر شادی کرنا بہت برا لگا۔ سبحان ایک دوسرے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرے ماں باپ کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اماں کا انتقال تو میرے بچپن میں ہو گیا، مگر میں جس رات وہ حادثہ ہوا جاگ رہا تھا۔ 8 سال کا تھا، ہمارا نکاح ہونے چند دن ہوئے تھے۔ تمہاری پیدائش کے فوراً بعد ہی بابا جان نے نہ جانے کیا سوچ کر چچا مراد علی کو مجبور کیا کہ میرے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دیں۔ حالانکہ تم ابھی گود میں تھی، مگر انہوں نے مولوی کو بلوا کر نکاح نامے پر تم لوگوں کے انگوٹھے لگوا دیے۔ نکاح تو ہو گیا اور بابا نے اپنا اصل کام شروع کیا۔ اس رات چچی جان اور بابا کی ملی بھگت سے حویلی کے چند ملازمین نے تمہاری ماں پر حملہ کر دیا۔ انہیں جان سے مار کر تمہیں ان سے چھین لینا چاہتے تھے، مگر شاید چچی کو خبر تھی۔ انہوں نے حویلی کی ایک ملازمہ کے سپرد کام کیا جو تمہیں لے کر حویلی سے بھاگ گئی۔ بابا کے ملازمین نے دور دور تک پیچھا کیا، مگر ملازمہ ہوشیار تھی، وہ دور نکل گئی۔ بابا کے آدمیوں نے واپس آ کر چچی کا قتل کر دیا۔ چچی کی موت دیکھ کر چچا مراد علی کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، حویلی ویران ہو گئی۔ بابا جان بہت عرصے تک ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ تم حویلی کا خون ہو، تمہیں حویلی میں داخل ہونا چاہیے، مگر ملازمہ تمہیں لے کر نہ جانے کہاں دور چلی گئی تھی، شاید اس لیے کہ چچی کو لگا کہ حویلی والے تمہیں بھی جان سے مار دیں گے۔ سبحان کہہ رہا تھا اور حریم ساکت نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
بابا کو انتقام کی آگ نے اندھا کر دیا، ان کی صحت متاثر ہونے لگی۔ میں ان سے دور ہوتا گیا، مجھے ان کے ہاتھوں پر خون نظر آتا تھا۔ شاید یہ اللہ کا انصاف تھا یا کیا، بہت بڑی بیماری کانٹے کے بعد وہ لاچاری کی حالت میں چند سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر تمہیں ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں تمہیں دیکھا نہیں تھا، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری محبت میرے دل پر کسی مہر کی طرح لگی ہے۔ مجھے تب تک چین نہ آیا جب تک میں تمہارے ڈھونڈ نہ لیا۔ شاید میں اپنے باپ کے جرم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دینا حریم، میں اپنے بابا کو روک نہیں سکتا۔ سبحان کی آواز میں کرب آیا۔ حریم کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے۔ اس نے ان بوسیدہ کمروں کے فرش کو دیکھا۔ شاید یہی کہیں اس کی ماں کا خون گرا ہوگا اور اس کے باپ کا بھی، مگر گزرا وقت گزر چکا تھا، اسے واپس نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے سبحان کو دیکھا، جیسے چند ہی روز میں اسے بے حد محبت ہو گئی تھی، جس کا وہ محافظ تھا اور اس کا شوہر بھی۔ تمہاری دادو ہماری وہی پرانی ملازمہ ہیں جو تمہیں لے کر فرار ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار ان سے درخواست کی تھی کہ میں تمہیں شان و شوکت سے بیاہ کر لے جانا چاہتا ہوں، مگر وہ تمہیں میرے حوالے کرنے پر تیار ہی نہیں تھی، لیکن اب وہ مان گئی ہو اور اس میں تم سے ملنے ہی آ رہی ہے۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے کہا تو حریم نے بھی یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تبھی ملازم نے آ کر آواز لگائی کہ صاحب صابرہ خاتون آ گئی۔ حریم بے ساختہ حویلی کی جانب دوڑ پڑی۔ اس کی دادو ملنے آئی تھی۔ دادو سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حریم لپک کر ان سے جا لپٹی۔ مجھے معاف کر دو حریم، میں تمہیں سچائی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دادو نے بتایا تو حریم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ نے تو مجھے اتنا عرصہ حفاظت سے رکھا، دادو جواباً مسکرا دی تھی۔ سبحان بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دادو نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ میری بیٹی کو کبھی پریشان مت کرنا، میں نے تو اسے تمہارے حوالے کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری محبت کے آگے اب میں مجبور ہو گئی ہوں۔ دادی کی بات پر سبحان نے سر کو ان کے آگے جھکایا تھا۔ ایک ملازم سبحان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ سبحان نے مڑ کر سخت لہجے میں کہا، سرکار آپ کی چچی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شہر میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہیں، کیونکہ حویلی میں اب ان کا کوئی کام نہیں۔ وہ آئندہ کبھی پلٹ کر حویلی میں نہیں آئیں گی۔ ان کی زمینوں کا حصہ انہیں وہاں تک پہنچایا جاتا رہے۔ ملازم نے اپنی بات مکمل کی۔ سبحان خاموش سا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر کو ہلا دیا اور جانتا تھا چچی جان سے حریم کا وجود برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی سوکن کو بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ حریم خاموش سی رہ گئی تھی، مگر دل ہی دل میں اسے افسوس سا ہوا تھا۔ کیا تھا جو اس حویلی کے لوگ اس کی ماں کو خوش دلی سے قبول کر لیتے، مگر شاید جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے ہی ہونا طے تھا۔ سبحان نے دادو کو بھی واپس جانے سے منع کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ حریم نے مسکراتی ہوئی نظروں سے سبحان کو دیکھا۔ اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی قدرت کے پاس اس کے لیے اتنی ساری خوشیاں ہیں۔ میرے خیال میں بچپن کا نکاح تو عرصہ پہلے ہوا تھا، ہم ایک دفعہ پھر شادی کر لینی چاہیے، دھوم دھام سے، کیا کہتی ہیں؟ دادو، سبحان نے شرارت سے دادو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حریم شرما گئی۔ دادو نے بھی مسکرا کر ان دونوں کو پیار سے دیکھا۔ حویلی کے دور و دیوار ایک عرصے کے بعد شاد و آباد دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ ان کے اندر موجود چہرے حسد اور انتقام کے بجائے خوشیوں سے چمک رہے تھے۔ حریم نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر لی تھی، مگر اس سے پہلے سبحان نے حویلی میں ایک شاندار تقریب رکھی تھی، جس میں اس کا اور حریم کا نکاح اناؤنس کر دیا گیا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ بے حد خوش تھے۔ سبحان پاشا کی حویلی میں ایک نئی رونق عرصے کے بعد آئی تھی۔ دادو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنی تو ان کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ سبحان ان کی حریم کے لیے بہترین تھا۔ حریم نے اپنی دادو کے کمرے کو دوبارہ سے نیا تعمیر کروا دیا تھا۔ وہاں سے ویرانی اور وحشت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب حریم اکثر وہاں جایا کرتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو ان کمروں میں محسوس ہوتی تھی۔ دیواروں پر لگی ہوئی اس کی اور اپنے باپ کی تصویریں دیکھ کر وہ خاموشی سے اکثر انہیں یاد کرتی، مگر پھر پلٹ کر آتی، کیونکہ اس کی زندگی کا اصل محور تو سبحان تھا، جو اسے دیکھ دیکھ کر جیا کرتا تھا۔